مجھے ایک پوش علاقے سے اے سی خراب ہونے کی کمپلین آئی تھی۔ میرے پاس ایڈریس ٹیکسٹ میسیج میں آ چکا تھا۔ میں دیے ہوئے مطلوبہ پتے پر اے سی ٹھیک کرنے پہنچ گیا۔ میں سعودیہ کی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک ہمیں خود بتاتا تھا، اور جس جگہ ہمیں بتاتا تھا ہم اسی جگہ پر کام کرنے جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص ہمیں خوشی سے چند ریال دے دیتا تو ہم بھی خوشی سے رکھ لیتے تھے۔ میں نے گھر کی ڈور بیل دی تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ اپنی وجہ سے وہ پاکستانی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے آپ کا اے سی ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس بچے سے کہا، اور یہ کہا کہ وہ اپنے والد کو بلائے۔ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص باہر آ گیا جس نے اے سی خراب ہونے کی کمپلین کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص عربی تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی عربی سے ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اردو بھی صاف بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی عربی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے سامان کے ہمراہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں کا اے سی خراب تھا۔ میں وہ اے سی ٹھیک کرنے لگا۔ 1 گھنٹے تک میں اس کا اے سی ٹھیک کر چکا تھا۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی تو وہ عربی کہنے لگا کہ چائے پی کر جانا۔ وہ شخص بہت خوش اخلاق قسم کا شخص تھا، مزاج کا بھی اچھا تھا، ورنہ ہم ملازم پیشہ لوگوں کو پوچھتا کون ہے۔ میں اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونچھنے لگا جب اس شخص کی بیوی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو مریم تھی، میری بیوی مریم۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ زندہ تھی؟ میں سب کچھ بلائے بغیر مریم سے بے اختیار اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، مریم تم یہاں کیسے؟ اتنی دیر میں وہ عربی میرے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بیوی کے پاس سے پیچھے ہٹو۔ وہ مریم ہی تھی، وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ عربی اسے زرینہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کہنے لگا، زرینہ تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم کیسے کسی کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ میری بات پر اس شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو وہ صرف میری بیوی ہے۔ مریم گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سعودی سے غصے سے کہا کہ تم نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری مریم تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات ناممکن سی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے مین روڈ تک پہنچا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور تھی۔ 8 سال پہلے وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ حسین رات تھی۔ مریم کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کی دولت سے مالا مال ہوں۔ میں ایک اے سی اور موٹر مکینک تھا۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ مریم بھی غریب گھر کی لڑکی تھی۔ جب میرا اسے رشتہ طے ہوا تو اس وقت میں نے مریم کو دیکھا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ لڑکی اس قدر غریب ہے کہ والد شادی کے لیے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ میری والدہ اس بات پر خوش تو نہیں تھی کہ لڑکی کو بنا جہیز کے لایا جائے، لیکن کہنے لگی، لڑکی خوبصورت بہت ہے، اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ چلو بیوی پیاری ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میرے ہوش اس کے حسن کو دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کچھ پل تو میں اپنی آنکھیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بیوی کے لیے محبت وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی، لیکن یہ بات شاید میری والدہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب میں کام سے واپس آتا تو میری خواہش ہوتی باقی کا وقت بیوی کے ہمراہ ہی میں گزاروں، لیکن اماں مجھے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتی، کہتی تم شادی کے بعد ہم بڈھا بڈھی کو بھول گئے ہو۔ میں کہتا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابا بیمار رہتے تھے، اس لیے رات کو ان کے پاؤں دبا کر میں سوتا تھا، لیکن میری والدہ نہ جانے کیوں رات دیر تک مجھے باتوں میں الجھائے رکھتی تھی۔ جب تک میں اپنے کمرے میں جاتا تو مریم غصے کے مارے سو چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کام پر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ جس کمپنی کے لیے میں اے سی ٹھیک کرتا تھا
ان کو میرا کام بہت پسند آنے لگا۔ ایک باہر کمپنی کے مالک نے مجھ سے کہا کہ اس کا ایک بھائی سعودیہ میں بھی یہی کام کرتا ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو تمہاری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے گھر والوں کو سنائی تو اماں ابا خوش ہو گئے، لیکن مریم بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے ایک بار وہاں اپنی نوکری پکی لگوانے دو تو میں تمہیں بھی بلوا لوں گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ بہانے کر رہے ہو، تم وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ گے اور یہاں تمہاری اماں میرا جینا حرام کر کے رکھ دے گی۔ پورا دن وہ مجھے ایک منٹ بھی سکون سے گزارنے نہیں دیتی، سارا دن کام ہی کرواتی رہتی ہے۔ تم ہوتے ہو تو میری رات سکون سے گزر جاتی ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو رات بھر بھی مجھ سے کام ہی کروایا کرے۔ مریم کی بات بھی ایک حد تک سچ تھی۔ میری والدہ سخت مزاج عورت تھی۔ وہ یہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا اور بہو ایک دوسرے کے ساتھ خوش باش رہیں۔ ان کی سوچ بھی پرانی خواتین کی طرح تھی کہ بہو کو غلام بنا کر رکھا جائے اور بیٹے کو اپنے قابو میں رکھا جائے تاکہ وہ بیوی کی بات نہ مان لے۔ میں سب جانتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ سعودیہ میں اپنے پیر جماتے ہی مریم کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے روتی ہوئی اپنی دل عزیزہ بیوی کو اپنے حصار میں لے کر کہا، تمہیں کیا پتا تمہارے بغیر میں وہاں کیسے وقت گزاروں گا؟ مجھے پتا ہے امی پرانے خیالات کی سخت گیر خاتون ہے، لیکن میری خاطر تم بس چند ماہ صبر کر لو، میں تمہیں ضرور وہاں بلا لوں گا۔ دل تو میرا بھی بے حد اداس تھا۔ جانے سے پہلے میں مریم کو جیب خرچ کے پیسے دے کر گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں سعودیہ سے جو پیسے پاکستان بھیجوں گا امی کبھی بھی ان پیسوں میں سے مریم کو کچھ نہیں دے گی۔ مریم نے مجھے آنسو کے ساتھ رخصت کیا تھا، کیونکہ جتنی محبت میں اسے کرتا تھا اسے کئی گنا زیادہ محبت اس نے مجھ سے کی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ مریم میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ میں نے خود اس کے مردہ وجود کو جلا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے سعودیہ میں کام کرتے ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ مریم کا روتے ہوئے مجھے فون آیا تھا۔ کہنے لگی، جنید تمہاری اماں نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اب تو وہ مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو بھی نہیں دیتی، مجھے میکے بھی نہیں رہنے دیتی، آدھی رات تک اپنے پیر دباتی رہتی ہے۔ مجھے اپنے پاس بلا لو ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم ایسا ظلم مت کرنا، خدا کے لیے مریم میرے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی مجھے بس 1 ماہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے، اگر ابھی سے میں نے اپنے مالک سے یہ کہا کہ مجھے اپنی فیملی کو یہاں بلانا ہے تو وہ مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں دوستوں سے قرضہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں اماں سے کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے میکے بھیج دے، میں تمہیں تمہارے میکے کے پتے پر پیسے بھی بھیج دوں گا، تم اپنے لیے کپڑے خرید لینا۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس نے مجھے فون بھی چھپ کر کیا تھا، ورنہ میری ماں میری بات تک مریم سے نہیں کرواتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فون رکھتی تھی۔ میں جب بھی ان سے فون پر بات کرنے کے بعد ان سے کہتا کہ میری مریم سے بات کروا دیں تو کہتی، کیسے بے شرموں کی طرح تم مجھ سے بیوی سے بات کروانے کا کہہ رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے روز روز بیوی سے بات کرنے کی، اگر تم یوں اس سے بات کرو گے تو کیا خاک کام میں دل لگاؤ گے؟ اماں مجھے یہ ایک بات سنا کر فون رکھ دیتی تھی۔ رات کو میں نے اماں کو فون کر کے کہا کہ وہ مریم کو کچھ دن اس کے میکے بھجوا دے۔ میری ماں کہنے لگی، کیوں تمہاری بیوی کو سسرال میں کانٹے چبھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کب سے نہیں گئی، چند دن اسے وہاں رہنے دے، با مشکل ہی صحیح، لیکن میں نے اپنی والدہ کو اس بات پر راضی کر لیا۔ پھر میں نے مریم کو میکے کے پتے پر پیسے بھی بھجوا دیے۔ وہاں میری مریم سے بات بھی روز ہو جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری اماں اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی ہیں۔ جنید آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے اپنی والدہ کے رویے پر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا، لیکن میری کم تنخواہ ابھی اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں بیوی کو سعودیہ بلا سکوں۔ ایک بار میں اسی پریشانی میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا کہ جب میرے مالک نے مجھے دیکھ کر وجہ پوچھ لی۔ میں نے کہا گھر والی وہاں پریشان ہے۔ میں اس وقت اپنے بٹوے میں رکھی مریم کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ میرا مالک کہنے لگا، تو اسے بھی یہاں بلوا لو۔ میں نے کہا میری جیب ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، مجھ پر ابھی اتنا قرض بھی ہے،
یہاں میں اکیلا مرد کہیں بھی رہ سکتا ہوں، اکیلا رہ کر گزارا کر سکتا ہوں، لیکن بیوی کے لیے تو الگ گھر پر اخراجات چاہیے جو میں اس وقت پورے کرنے سے قاصر ہوں۔ کہنے لگا کہ تم مجھ سے قرض لے لو، اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہنا۔ رہائش کے لیے مجھے ایسے گھر معلوم ہے جو ایک کمرے پر مشتمل ہوں، کرایہ بھی کم ہے، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا تھا، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنی والدہ سے کہی تھی، میں مریم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، وہ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں ہمارے پاس رہے گی۔ میں نے کہا میرا یہاں اپنی بیوی کے بنا گزارا نہیں ہے، اس لیے میں اسے یہاں بلا رہا ہوں۔ میرے دو ٹوک انداز پر میری والدہ مجھ پر اکھڑنے لگی، لیکن فون میرے والد نے پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ وہ مریم کو خود ایئرپورٹ چھوڑ آئیں گے، تم فکر مت کرو۔ اب میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے مالک سے جب یہ بات کہی کہ میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، انہوں نے ویزا اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا، میں نے وہ سب مریم کو بھجوا دیا۔ مریم کی فلائٹ دبئی سے ہوتے ہوئے سعودیہ آنی تھی۔ جب میں وقت مقرر پہ وہاں پہنچا تو فلائٹ آ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھا، گھر کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ بڑی شدت سے میں مریم کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری بے چینی اس وقت بڑھنے لگی جب تمام مسافر باہر آ چکے تھے لیکن مریم نہیں آئی تھی۔ مجھے فکر سی ہونے لگی۔ میں نے وہاں کے سٹاف سے بھی کہا کہ میری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے اس فلائٹ کے سارے لوگ باہر آ چکے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوا تھا، وہ کہاں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے مالک کو اپنی پریشانی بتائی، وہ بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کہنے لگے میرے ایئرپورٹ کے اندر تعلقات ہیں، میں تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ وہ لڑکی دبئی ایئرپورٹ تک ساتھ تھی، اس کے بعد وہ فلائٹ میں نہیں بیٹھی، وہیں دبئی میں اتر گئی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، وہ کیسے یہ غلطی کر سکتی تھی، حالانکہ میں نے اسے فون پر اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ کہیں نہ جائے، جہاں اس کی فلائٹ کے مسافر بیٹھے ہوں وہ وہیں بیٹھی رہے۔ پھر وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی تھی؟ میرا دل تو یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں وہیں پر رونے لگا۔ ایک انجان ملک میں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی، میں کیسے اسے ڈھونڈوں گا؟ میرا مالک بہت ہی بھلا انسان تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں جا کر انفارمیشن بھی نکلوائی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ مریم نامی لڑکی دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ جس ٹیکسی میں وہ بیٹھی تھی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مجھے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مریم کیوں دبئی میں اتری تھی جب میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا؟ میں نے جس لڑکی کو جلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھا، اس کا چہرہ بری طرح سے جل چکا تھا، ہاتھ پاؤں بھی جلے ہوئے تھے۔ جو بیگ اس ٹیکسی سے ملا تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، وہ مریم کا ہی تھا۔ میں اپنی بیوی کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اس وقت میرا وہ مالک ہی میرا بہت بڑا ہمدرد ثابت ہوا۔ کہنے لگا قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، تم دل بڑا کرو، تمہاری بیوی انجان سی عورت تھی، اس لیے بے خبری میں دبئی میں ہی اتر گئی ہوگی اور پھر حادثے کا شکار بھی ہو گئی۔ میرے لیے غم کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ مریم کتنی خوش تھی جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ میرے مالک نے میرے وہ پیسے بھی نہیں کاٹے جو مریم کے ٹکٹ ویزے پر خرچ ہوئے تھے، میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ وہ ایک بہت ہمدرد سا انسان تھا۔ یہ خبر جب میں نے پاکستان میں بتائی تو میری والدہ مجھے ہی کوسنے لگی، کہنے لگی تمہیں اسے اپنے پاس بلانے کا شوق تھا، دیکھ لیا اس کا انجام۔ بہت وقت لگا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ 8 سال بیت چکے تھے اور آج وہ مجھے نظر آئی تھی، لیکن کسی کی بیوی کے روپ میں۔ وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ کیسے ایسے دوسرا نکاح کر سکتی تھی؟ میری پریشانی میں میرا مالک ہی میرا اصل ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ میں فٹ پاتھ سے اٹھ کر سیدھا اپنے مالک کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو میرے مالک کی رنگت پل بھر میں افق ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بدحواسا سا ہو گیا تھا، مجھ سے کہنے لگا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ مر چکی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے مالک کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ میری ہی بیوی ہے، میری مریم ہے، میں اپنی بیوی کو پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔
میرے لیے یہ بات بہت اذیت ناک تھی کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی ہے۔ میرا مالک کہنے لگا، وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، تم نے خود اپنی مردہ بیوی کی پہچان کی تھی۔ میں نے کہا، اس لڑکی کا چہرہ جل چکا تھا جس کو میں نے دیکھا تھا، میں کچھ نہیں جانتا وہ کون تھی، لیکن میری بیوی مریم اس عربی کے گھر میں ہے۔ اب بس مجھے یہ بتائیں، آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ میری بات پر وہ دستے غضب کا شکار ہونے لگا، کہنے لگا، میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے کام ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ یوں گھبرا رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو چکا تھا، لیکن میں کیسے اپنی بیوی کو کسی غیر کے گھر پر برداشت کر سکتا تھا؟ میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں اگلے روز پھر اسی گھر پر پہنچ گیا۔ دروازہ اس بار بھی اسی عربی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ تمہاری بیوی پہلے میری بیوی رہ چکی ہے اور وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، اس لیے نکاح پر نکاح جائز ہی نہیں۔ اگر اس نے تم سے نکاح کر بھی لیا ہے تو میری موجودگی میں تمہارا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ تم جس سے چاہو فتویٰ لے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا، اپنے فتوے اپنے پاس رکھو اور آئندہ میرے گھر مت آنا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اب میرے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں براہ راست مریم سے بات کروں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی اور اب کیوں اس نے میری بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا تھا؟ وہ ہر بات سے واقف تھی، پھر کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میں اس عربی کے گھر کے آس پاس چھپ گیا تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ وہ عربی کب گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے جب میرا مالک اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اس عربی کے گیٹ پر کھڑا اس عربی سے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ جس انداز سے میرا مالک اس عربی سے بے تکلف تھا، لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں بہت پرانے مراسم ہیں۔ میرا ذہن پھر سے الجھنے لگا۔ میرا مالک اس عربی کو جانتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں مریم سے ملنا تھا، تب ہی میں سچائی سے واقف ہو سکتا تھا۔ میں رات تک وہیں چھپا رہا، لیکن وہ شخص باہر نہیں نکلا۔ رات کے 12 بجے جب سناٹا سا چھا گیا تو میں چپکے سے ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک کھڑکی کے اندر لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تھی۔ میں اسی کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولی تو وہ کھل گئی۔ جب میں نے اندر دیکھا تو مریم، وہ بچہ ایک کونے میں دب کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص کہہ رہا تھا، میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت بری ہے، اس لیے تم کبھی بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا تعلق جائز ہے یا نہیں، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مریم اسے کہنے لگی کہ پچھلے 7 سال سے تم نے مجھے ناجائز اپنے ساتھ رکھا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اب یہ ہر وقت گناہ کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں کی جاتی۔ میرا شوہر بہت شریف انسان ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں، جس سے تم پچھلے 7 سال سے پامال کر رہے ہو، لیکن اب مجھے جانے دو۔ میری بیوی مریم رو رو کر اس شخص کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ شخص بھی ہنس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہی موقع تھا اب مریم سے بات کرنے کا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب مریم نے مجھے دیکھا تو تیز قدم اٹھتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی کہ جنید مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے ناجائز اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ جنید نے کہا، تم اس مصیبت میں پھنس کیسے گئی؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، لیکن میری فلائٹ دبئی میں نہیں اتری تھی، سیدھی یہیں آئی تھی، لیکن اس کا وقت لگ گیا تھا۔ مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، اس لیے جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے کھڑے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اشارہ کیا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، مجھے جنید نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے لگا آپ نے ہی بھیجا ہوگا کیونکہ وہ نام آپ ہی کا لے رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس گاڑی میں بیٹھی، اس گاڑی میں ایسی تیز خوشبو تھی، بیٹھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آئی تو وہ شخص میرے پاس موجود تھا اور میں ایک کمرے میں تھی۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کہ جنید کہاں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں آ چکی ہو۔ تمہیں میں نے جنید کے لیے نہیں، اپنے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہاری تصویر جنید کے پاس دیکھی تھی،
تمہارا حسن دیکھ کر میں تو پاگل سا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سارا پلان بنایا۔ تمہارا شوہر تمہیں مردہ سمجھ چکا ہے، اس لیے اب تم میری غلام بن کر رہو گی۔ اس شخص نے پہلے خود میری عزت پامال کی اور پھر اس عربی کے ساتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اور یہ بچہ کون ہے؟ میری بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ آپ کا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے سوچا آپ کو یہ خبر یہاں آ کر سناؤں گی، لیکن یہاں آ کر میں اس مصیبت میں پھنس گئی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے روز پولیس کو وہاں لے گیا۔ پولیس نے مریم کا بیان لیا اور میرے مالک اور اس عربی کو گرفتار کر لیا۔ میری بیوی مجھے واپس مل چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا جس مالک کو میں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا وہی میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دے گا۔ کاش کہ میں پاکستان میں ہی کام کرتا تو میری بیوی وہ اذیت نہ سہتی جو اسے سہنا پڑی۔ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔